أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی. قل بلا وربی لتأتینکم. آپ فرما دیجئے کہ کیوں نہیں، قسم ہے تمہارے پروردگار کی. عالم الغیبی، عالم الغیبی، وہ عالم الغیب ہے. لتأتینکم عالم الغیبی، ضرور بضرور آئے گی قیامت پر، وہ غیب کو جاننے والا ہے. لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، نہ کوئی چیز جو مقدار میں چھوٹی ہو اور نہ کوئی چیز جو بڑی ہو. الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب ایک کھلی کتاب میں ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ان لوگوں کو صلہ دے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے متعلق عاجز کرنے کی کوشش کی. اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسے لوگوں کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا. کل کے درس میں اللہ جل جلالہ کی صفات بیان ہوئی جن پر اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات حمد اور تعریف کی مستحق ہے. آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط کو اور اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے علم کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. فرمایا وقال الذین کفروا لولا تأتینا، وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة. کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کبھی بھی قیامت ہم پر قائم نہیں ہوگی. آگے چل کر بھی اس کا تذکرہ آئے گا، تفصیلی جواب وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، بغیر دلیل کے، بغیر حجت کے، بغیر سند کے، صرف اپنے ذہن اور اپنے دماغ سے وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل بلا وربی لتأتینکم. تاکید کے ساتھ اللہ نے جواب دیا، قسم کے ساتھ اللہ نے جواب دیا. فرمایا قل، اے پیغمبر فرما دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتأتینکم وہ قیامت تم پر ضرور بضرور آئے گی. اس کے آنے میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں، وہ قیامت ضرور آ کر رہے گی. عالم الغیبی لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، وہ اللہ جو عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے. علم غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. عالم الغیب کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو جو چیزیں معلوم نہ ہوں پھر انہیں جان لے، ایسا ہرگز نہیں ہے. عالم الغیب کا مطلب ہے وہ چیزیں جو مخلوق سے غیب ہیں. ما غاب عن المخلوق، جو غیب سے، جو مخلوق سے غائب ہیں وہ چیزیں. اللہ سے تو کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں ہے. تو جو چیزیں مخلوق سے غیب ہیں، جن کا علم انسانوں کو نہیں، جنات کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، اولیاء کو نہیں، رسولوں کو نہیں، پیغمبروں کو نہیں،
ان تمام چیزوں کو ماضی میں، حال میں، مستقبل میں جاننے والی جو ذات ہے وہ عالم الغیب ہے۔ عالم الغیب وہ ذات کہ جس کا علم ہر چیز کو محیط ہو، جس کو اپنے علم کے حصول میں کسی وسیلے کا، کسی سبب کا اور کسی ذریعے کا کوئی اس کی احتیاج نہ ہو، تو وہ ہے عالم الغیب۔ تو عالم الغیب غیب کو جاننے والی ذات، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ایسی ذات ہے کہ لا یعزب، نہیں غائب، نہیں مخفی، نہیں چھپی ہوئی کوئی بھی ایسی چیز، مثقال ذرہ جو ایک ذرے کے برابر ہو۔ ذرہ عربی زبان میں سب سے چھوٹی چیونٹی کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے، اور ذرہ عربی زبان میں کسی بھی چیز کے معمولی سے معمولی حصے کو کہا جاتا ہے، کہ بہت چھوٹا حصہ کسی بھی چیز کا۔ ذرہ عام طور پر بولا جاتا ہے ان ذرات پر کہ گھر میں کوئی روشن دان ہو، اندر اندھیرا ہو، باہر دھوپ ہو، تو روشن دان سے جو دھوپ اندر کمرے میں آتی ہے، تو اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرات یوں اڑتے نظر آتے ہیں، تو ان کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اتنی چھوٹی چیز کا علم بھی صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ فی السماوات ولا فی الارض، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں۔ عالم الغیب غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ، نہیں کوئی چیز چھپی ہوئی، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمینوں میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہو وہ بھی مخفی نہیں، ذرے سے کوئی بڑی چیز ہو وہ بھی مخفی نہیں، الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کی سب ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، اللہ کے علم میں وہ سب کا سب موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قیامت کے آنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت اور فلسفہ بیان کیا۔ وہ تو انکار کرتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، فرمایا اللہ نے فرمایا تیرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی۔ فرمایا قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا صلہ اور بدلہ دے، اچھے اعمال کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں بے انصافی تو نہیں ہے، ایک آدمی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تحت، وہ بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ حرام کے قریب نہیں جاتا، وہ سود نہیں کھاتا، وہ یتیموں کے مال کے قریب نہیں جاتا، وہ نماز نہیں چھوڑتا، وہ مسجد کی طرف آتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقے دیتا ہے، وہ اپنی ساری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی بھی پابندی کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے نزدیک حلال و حرام سب برابر ہے، جائز ناجائز سب برابر ہے، نہ روزہ نہ نماز نہ حج نہ زکوٰۃ، کوئی بھی نیک کام نہیں کرتا۔ اب دنیا میں تو یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی جی رہے ہیں، لیکن ایک اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے تحت جی رہا ہے، اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں پر عمل کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جو کسی بھی پابندی کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ اب جب یہ دونوں مر گئے تو اگر قیامت نہ ہو، حساب نہ ہو، تو پھر یہ انصاف نہ ہوا کہ ایک تو اپنی زندگی بھر جو ہے وہ شریعت کے دین کے مطابق گزارتا رہا، اور دوسرا جو ہے وہ اپنی منچاہی زندگی گزارتا رہا، تو ان کے درمیان تو کوئی پھر فرق نہ ہوا۔ تو فرق کرنے کے لیے وہ قیامت ضروری ہے، وہ میدان محشر ضروری ہے، وہ میدان محاسبہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے، نیک صلہ دے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے جنت کی صورت میں۔ اور وہ لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو اللہ کی طرف سے لگائی گئی کسی بھی پابندی کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں آیات کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
فرمایا اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسے لوگوں کے واسطے سختی کا عذاب اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ